لازم کہا جاتا ہے، اور اگر عارض کا معروض سے جدا ہونا ممکن ہو اس کو عارض مفارق کہا جاتا ہے۔ کیونکہ تقسیم بیان کر رہے ہیں خاصہ اور عارض عام کے، اور تقسیم ہر ایک کی دو قسمیں کو ایک بن رہی ہے، کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ عارض جو چیز عارض ہونے والی اس کو عارض کہتے ہیں، جس کو عارض اس کو معروض کہتے ہیں۔ اب تقسیم یوں ہوگی کہ عارض کا اپنے معروض سے جدا ہونا محال ہوگا یا ممکن ہوگا۔ عارض کا معروض سے جدا ہونا محال ہو تو اس کو عارض لازم کہتے ہیں، یعنی لازمی چیز ہے، صاحب جدا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر عارض کا معروض سے جدا ہونا ممکن ہو اس کو عارض مفارق کہتے ہیں۔ ممکن نہ ہو تو عارض لازم، ممکن ہو تو عارض مفارق۔ بہرحال یہاں پر جو ہے اس لحاظ سے ہر ایک کی دو قسمیں ہوں گی، کیا؟ خاصہ عارض لازم، خاصہ عارض مفارق، عارض عام عارض لازم، عارض عام عارض مفارق۔ خاصہ عارض لازم کی مثال زاہق بالقوہ، زاہق بالقوہ، انسان کا زاہق بالقوہ ہونا یہ خاصہ ہے اور عارض لازم ہے، یہاں پہ کبھی جدا نہیں ہوتا۔ اور خاصہ عارض مفارق کی مثال زاہق بالفعل، زاہق بالفعل یہ خاصہ ہے انسان کے ساتھ لیکن عارض مفارق ہے، جدا بھی ہوتا ہے معروض سے، یعنی بالفعل ہنسنا یہ جدا، اس کا بھی آپ نہیں ہنس رہے ہیں، ہنس سکتے ہیں، بالقوہ تو عارض ہے، جدا نہیں ہوتا، بالقوہ والی بات کبھی جدا نہیں ہوتی، بالفعل والی بات جدا ہو سکتی ہے، کسی وقت آدمی ہنسے کسی وقت روئے، نہ ہنسے خاموش رہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور مثال عارض عام عارض لازم کی کاتب بالقوہ، انسان کا کاتب بالقوہ ہونا، یہ عارض عام ہے، کاتب بالگزر ہے، عارض عام ہے کتابت، لیکن کیونکہ یہ عارض عام اپنے معروض سے انسان سے بالقوہ جدا نہیں ہو سکتی ہے تو یہ ہو گیا عارض عام عارض لازم۔ اور کاتب بالفعل ہونا یہ جدا ہوتا ہے، آپ بالفعل کاتب ہیں، بہت سارے لوگ بالفعل کاتب نہیں ہیں، اس وقت وہ کاتب نہیں ہے یا نہیں سیکھی ہوئی یا نہیں لکھ رہے ہیں تو ہو جائے گا عارض عام عارض مفارق۔ تو گویا کہ یہاں پر جو ہے وَكُلٌّ مِّنْهُمَا إِنِ امْتَنَعَ انفکاکُهُ عَنِ الشَّيْءِ فَلَازِمٌ، کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک، سنیے کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک یعنی خاص عارض عام میں سے إِنِ امْتَنَعَ انفکاکُهُ عَنِ الشَّيْءِ، اس کا شے سے مراد معروض ہے، معروض سے الگ ہونا ممتنع ہو یعنی محال ہو، میں نے بتایا تھا اس کو کہتے ہیں عارض لازم، اگر ممکن ہو الگ ہونا تو اس کو کہتے ہیں عارض مفارق۔ کہتے ہیں فلازم یعنی عارض لازم کہیں گے اس کو، بالنظر الی الماہیت او الوجود، دیکھتے ہوئے ماہیت اور وجود کی طرف، بین یلزم تصورہ من تصور الملزوم، ان طور کے یہاں پر جو ہے اس کے تصور سے ملزوم کا تصور لازم ہوگا، او من تصورہما الجزم باللزوم، یا ان دونوں کے تصور سے یقین حاصل ہو جائے گا باللزوم لزوم کا، غیر مبین بخلافی۔ آگے پھر یہاں پر جو اس کے اور اقسام بیان کیے، یہاں پر جو ہے پہلی بات کل منہما اے کل، صنف اسی کو لے کر تشریح کر رہے ہیں، کل واحد من الخاصۃ والعارض عام، کہتے ہیں خاص عارض عام میں سے ہر ایک، وبالجملہ الکلی الذی هو عارض لافرادہ اما لازم، یعنی بالجملہ الکلی الذی هو عارضی یعنی کل عارضی، ان میں سے ہر ایک آدمی پڑھا ہے خاص عارض عام میں سے یہ کل عارضی کھلاتا ہے، کہتے ہیں خاص عارض عام میں سے ہر ایک، یہ کل منہما کا ضمیر نکال دیے، آگے سمجھا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یعنی کل عارضی جو ہوتی ہے اس کی دو قسمیں بناؤ، پھر آگے کل عارضی کا، کل عارضی خاص سے بھی کل عارضی ہے اور عارض عام بھی کل یہاں پر جو عارضی ہے، کل ذاتی پہ وہ تین تھے، جنس نو فصل، کہتے ہیں وہ بالجملہ یعنی خلاصہ یہ ہے الکلی الذی، وہ کلی ہوا عارضی جو عارضی ہے لافرادہ، اپنے افراد کے لیے جو کل عارضی ہوتی ہے یعنی عارض ہونے والی چیز، یہ چیزیں عارض ہونے والے سارے، عارض ہونے والے اس فائل اور بس یہ عارض عام بھی وہی چیز ہے، لیکن یہاں پر جو عارض کا معنی صرف وہ اسم فائل عارض ہونے والے خاص بن جائے گا، عارض عام تو پورا ایک نام ہے،
نام کے لحاظ سے ہے. عارض عام کے اندر وہی چیز ہوگی عارض ہونے والی ہوتا ہے، عارض ہونے والا ہوتا ہے. یعنی خاص عام دونوں عارض ہونے والے ہوتے ہیں. نام رکھنا چاہیے لڑکوں کا نام رکھے عارض معنی اچھا نہیں ہے اس کا، معنی کا خرابی بھی نہیں لیکن اچھا بھی نہیں. افراد ہی جو عارض ہوتے ہیں، جو پیش ہوتے ہیں یا لحق ہوتے ہیں اپنے افراد کے لیے، اما لازم، یا تو عارض اپنے افراد ساتھ لازم ہوگا یعنی معروف ساتھ، اور مفارق، یا اپنے معروف سے جدا ہوتا ہوگا. اذ لا يخلو اما يستحيل انفكاكه عن معروضه او لا، کیونکہ خالی نہیں ہے، یا تو اس کا جدا ہونا اپنے معروف سے محال ہوگا، او لا یا پھر یہاں پر جو ہے محال نہ ہوگا. کہ فالاول هو الاول والثانی هو الثانی، اول ہے، ثانی ہے. یعنی کیونکہ دو قسم ایک ساتھ لا چلا رہے ہیں، تو کہتے ہیں اگر اپنے افراد سے جدا ہونا ممکن ہو، محال ہو، تو کہیں گے عارض لازم کہیں گے. اگر جدا نہ ہو، جدا ہوتا ہو تو اس کو عارض مفارق کہیں گے. یعنی کیونکہ پہلے لازم مفارق ذکر کیا ہے، اب کہتے ہیں الاول فالاول. یعنی اگر جدا نہ ہوتا ہو تو پہلے والا ہے یعنی عارض لازم ہے، اگر جدا ہوتا ہو تو ثانی ہے یعنی عارض مفارق کہلائے گا. ثم اللازم ينقسم بقسمین احدهما، پھر آگے یہ جو عارض لازم اور غیر لازم ذکر ہوا. اب غیر لازم کو چھوڑ دیں گے. جو لازم ہے چاہے وہ خاصہ میں سے ہو چاہے وہ عارض عام میں سے ہو، یعنی وہ عارض جو اپنے معروض کو لازم رہتے ہیں اس سے جدا نہیں ہوتے ہیں. اس لازم کے آگے پھر دو طرح تقسیمات آئیں گے، دو طرح کے. یعنی اسی لازم جو لفظ لازم آپ ذہن میں آگے، یعنی انسان کا لازم ہنسنا لازم ہے، کتابت لازم ہے. ہنسنا لازم خاصہ کے طور پر ہے اور کتابت لازم ہے یہ عارض عام کے طور پر. اب یہ جو لازم چیزیں ہیں، ان لازم کی دو قسمیں آئیں گے. ایک تقسیم کے اندر اس کی 3 قسمیں بن جائیں گی اسی لازم کی، ایک تقسیم کے اندر اس کے 4 قسمیں بن جائیں گے. اب آگے پھر یعنی وہ چیز رہ گیا، اب اس کی قسموں کا ایک قسمیں بن جائیں گی. پہلے تو خاصہ قسمیں بن گئے تھے لازم غیر لازم، عارض عام کی قسمیں بن گئے لازم مفارق، پھر اس کو مفارق بھی رہ گیا، خاصہ بھی عارض عام بھی رہ گیا. جو چیز لازم ہے تو اس لازم کے آگے پھر آگے 2 تقسیمات آئیں گے. ایک تقسیم میں 4 قسمیں بنائیں گے اس کے، ایک میں 3 قسمیں بنائیں گے. اب پہلے یہاں پر وہ ذکر کریں گے جس تقسیم میں عارض کے لازم کے 3 قسمیں بنتے ہیں، ان کا وجہ سری ہے یہاں 3 قسمیں بنتے ہیں. عارض کا اپنے معروض سے جدا ہونا محال ہو باعتبار ماہیت کے، جدا ہونا محال ہوگا باعتبار ماہیت کے یا باعتبار وجود کے. باعتبار ماہیت کی جدا محال ہوگا، یعنی کہ بتائیں کہ عارض لازم یہ کہنا، لازم یہ ہوتا ہے جو اپنے معروض سے جدا نہیں ہوتا. اب اس کا جدا ہونا محال ہے، لیکن یہ محال باعتبار ماہیت کے محال ہے یا باعتبار وجود کے، یعنی اس کے ذات کے اندر سے ہی الگ نہیں ہو سکتا ہے، یا وجود پائے جانے کے لحاظ سے یہاں پر الگ نہیں ہو سکتا ہے. ذات کے لحاظ سے الگ الگ چیزیں ہوں لیکن خارج میں پائے جانے کے لیے الگ نہ ہوتے ہوں، ایک ساتھ ہی ہوتے ہوں. یعنی بتا رہے ہیں کہ ماہیت کے لحاظ سے محال ہوگا یا وجود کے لحاظ سے. اگر ماہیت کے لحاظ سے محال ہو جدا ہونا تو اس کو لزوم کہتے ہیں ماہیت، لزوم ماہیت کہتے ہیں. پہلے کی جگہ گزر بھی تھے، الفاظ گزرے تھے، لزوم ماہیت، لزوم ذہنی، لزوم خارجی، تقسیمات کی جگہ میں گزرے تھے. یہاں پر جو ہے اپنے معروض سے جدا ہونا محال ہو باعتبار ماہیت کے، اس کو کہیں گے لزوم ماہیت. اور اپنے افراد سے جدا ہونا محال ہو باعتبار وجود کے، پھر 2 قسمیں ہیں، وجود ذہنی اور وجود خارجی. وجود لزوم ذہنی اور لزوم خارجی باعتبار وجود کے جدا ہونا محال ہو، 2 قسمیں بن جائیں گے اسی کی. ایک ہوگا لزوم ذہنی، ایک لزوم خارجی کہیں گے. اب یہ 3 قسمیں بن گئے، لزوم ماہیت، لزوم ذہنی، لزوم خارجی. یعنی اگر ماہیت صحیح جدا نہیں ہوتا ہو تو لزوم ماہیت کہیں گے اس کو. اگر وجود سے الگ نہیں ہوتا ہے تو وجود سے الگ ہونا 2 طرح سے ہوتا ہے، خارج میں یا ذہن میں. اگر خارج میں جدا نہ ہوتا ہو تو لزوم خارجی، اگر ذہن میں جدا نہ ہوتا ہو تو لزوم ذہنی کہیں گے. اب یہ لزوم ماہیت کسے کہا جاتا ہے؟ لزوم ماہیت کیا ہوتا ہے؟ اس کی تعریف، لزوم ماہیت کہتے ہیں کہ ملزوم اور معروض ایک چیز ہوتا ہے. یہ واسکٹ آپ کے ساتھ لازم ہے تو آپ ملزوم بنیں گے، آپ کے ساتھ عارض ہے، آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے تو آپ معروض بنیں گے. ایک چیز بنتا ہے، لازم ملزوم کو، عارض معروض کو، ایک چیز ہوتا ہے.
بھائی یہاں پر کہتے ہیں کہ لزوم ماہیت کہتے ہیں کہ ملزوم اور معروض کا تصور چاہے ذہن میں کرو چاہے خارج میں کرو، اس کا تصور ہو جائے تو اس کے ساتھ یہاں پر جو ہے عارض اور لازم پائے جائیں۔ جب بھی ملزوم کا تصور ہو جائے، تصور کرو، ذہن میں کرو خارج میں کرو، تو لازم پائے جائے، یعنی ملزوم اور معروض کا تصور جب بھی کر لو عارض اور لازم ساتھ پائے جائیں گے۔ جیسے مثال اربع کے لیے زوجیت کا ہونا، یہ 4 ملزوم ہے، اس کے لازم کیا ہے؟ جفت۔ یہ ذہن میں آپ سوچو، چاہے باہر 4 لکھ دو، اس کے یہاں پر جو ہے جفت ہونا لازم ہے، اس کو کہیں گے لزوم ماہیت۔ اربع کے لیے 4 کے لیے زوجیت یا جفت ہونا، یہ یہاں پر جو ہے گویا کہ اس لفظ 4 کے لیے جفت کا ہونا لازم ہے ساتھ، یہ ملزوم بن رہا ہے اس کے لیے۔ تو گویا کہ ہم 4 کا تصور کر رہے ہیں، ذہن میں کریں یا باہر لکھ دیں، ادھر خارج میں کر دیں، تو اس کے یہاں پر جو ہے زوجیت پائی جائے گی، یہ لزوم ماہیت ہے۔ معروض کے تصور سے، ملزوم کے تصور سے، خارج میں کرو یا ذہن میں کرو لازم پایا جائے، اس کو وہاں پر کہا جائے گا لزوم ماہیت۔ نہیں 4 گنتی، کیونکہ وہ تو الگ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے الگ نہیں ہو سکتا، مطلب 6 8 اس طرح کوئی بھی ہاں جفت عدد۔ جفت عدد کے لیے یہاں پر، کیونکہ جب بھی جفت عدد ذکر کریں گے اس کے یہاں پر جو ہے 6 کہہ دو اس کی بھی جفت لازمی ہے، 8 کہہ دو جفت لازمی ہے، یعنی ایسے نہیں ہوتا 8 ہو اور پھر جفت نہ ہو، ہاں برابر تقسیم ہوتا ہو۔ اب یہاں پر جو ہے یہ ہو گیا لزوم ماہیت، اور دوسرا تھا لزوم خارجی۔ لزوم خارجی بتایا تھا، لزوم خارجی کیا ہوتا ہے کہ ملزوم اور معروض کے تصور خارج میں کریں تو ساتھ عارض اور لازم پائے جائیں، لیکن ذہن میں کرنے سے کچھ بھی نہ ہو۔ جیسے آگ کے لیے جلانے کا تصور، آگ کا تصور ہم ذہن میں کریں گے تو کوئی جلائے گا تو نہیں، لیکن خارج میں آگ ادھر لگاؤ تو جلائے گا، اس کو لزوم خارجی کہیں گے، یعنی خارج میں آگ کے لیے جلانا تو لازمی ہے، لیکن سوچنے سے کوئی جلنا شروع ہو جائے ایسے نہیں ہوتا، یہ لزوم خارجی ہو جائے گا۔ اس طرح خواب میں بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، اثر محسوس ہوتا ہے جلنے کا، لیکن جلا ہوا نہیں ہوتا، تو ایک وہم ہوتا ہے، لیکن علمی جلا ہوا نہیں ہوتا۔ یہاں پر یہ خارجی چیز ہے کہ خارج میں آگ کے اوپر ہاتھ رکھو جلائے گا اور پتہ بھی چلے کہ جل رہا ہے، لیکن آپ ذہن میں تصور کرو یا جو بھی کرو خواب دیکھو اس میں جلے گا نہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر لزوم خارجی، میں بتایا معروض ملزوم کا تصور ہم خارج میں کریں گے، ملزوم کیا ہے؟ آگ، اس کے لازم کیا ہے؟ جلانا، یعنی آگ ایسے ہو نہیں سکتا وہ جلائے نا، لیکن یہ ذہن میں نہیں جلاتا، یہ خارج میں جلائے گا، تو یہ لزوم خارجی ہے۔ اور لزوم ذہنی کیا ہوتا ہے کہ ملزوم اور معروض کا تصور ذہن میں کریں تو لازم اور عارض پائے جاتے ہوں، لیکن خارج میں کرنے سے کچھ بھی نہ ہو، خارج میں نظر آتا۔ جیسے کہ اعمیٰ کے لیے بصر کا تصور، اعمیٰ نابینا آدمی کے لیے آنکھوں کا تصور ہم خارج میں کریں گے تو اعمیٰ کا تصور ہم خارج میں کریں گے تو خارج میں جو اس کا بصر ہو سکتا ہے، اعمیٰ کا تصور ہم کرتے ہیں تو گویا کہ اعمیٰ کے لیے بصر کا ہونا لازم ہے، لیکن ذہنی طور پر لازم ہے، خارج میں تو نہیں ہے، خارج میں دیکھیں گے تو نابینا ہو چکا ہے نہیں، اس کا نظر نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو ہے اعمیٰ کا کے لیے ہم تصور کر رہے ہیں بصارت کا، یہ خارج میں ذہن میں ہو سکتا ہے، خارج میں نہیں ہوگا، تو اسے کہیں گے لزوم ذہنی۔ تو یہ گویا کہ 3 قسم لازم کا ذکر کیا ہے، پہلے کیونکہ خاصہ عارض عام کا قسم ذکر کیا تھا لازم و فارغ، پھر اسی لازم کیا قسمیں، ایک لحاظ سے 3 بنیں گی جو آپ کو بتا دیا، ایک لحاظ سے 4 ہوں گے، وہ آگے آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ ثم اللازم ينقسم قسم بقسمین، پھر یہ تقسیم ہوتا ہے 2 قسموں کی طرف، احدهما، پہلے جو میں نے بتایا 3 قسم بنتی ہے، ان لازم الشیء اما لازم له بالنظر الى نفس الماہیت مع قطر النظر عن خصوص وجودها في الخارج، کہتے ہیں کوئی چیز کے جو لازم ہوتا ہے یہ نفس ماہیت کے اعتبار سے ہو،
مع قطع النظر عن خصوص وجودها فی الخارج و فی الذہن، اس کا خصوصی وجود ذہن میں خارج میں ہو یا نہ ہو، یعنی ماہیت کے لحاظ سے اس کے ساتھ خاص ہے کوئی چیز، قطع نظر کہ ہم باہر دیکھیں نہ دیکھیں، قطع نظر ذہن میں ہمارا آیا نہ آئے، اس کا ماہیت ساتھ خاص ہو، ماہیت کے اندر ہی پایا جاتا ہے، وہ اس سے جدا ہو ہی نہیں سکتا ہے، خارج میں ہو یا نہ ہو، ادھر چار میں لکھا ہو یا چار چیزیں ہوں یا نہ ہو، اس کے جفت ہونا ضروری ہے۔ قطع نظر وہ وجود کے قطع نظر خارج جو ہے یہاں پر جو ہے وہ اس کے لازم ہے۔ تو یہ پہلے قسم میں نے بتایا تھا وجود کیا نام ہے لزوم ماہیت، اس کو لزوم ذہنی ماہیت کہتے ہیں، ایک قسم ہو گیا۔ وذلك بأن يكون هذا الشيء بحيث كلما تحقق في الذهن أو في الخارج كان هذا اللازم ثابت له، کہتے ہیں وہ اس طرح کہ بأن هذا الشيء بحيث كلما تحقق في الذهن، جب کبھی بھی اس چیز کا تحقق ثبوت ہو یا ذہن میں یا خارج میں، ذہن میں تصور کر لو چار کا یا خارج میں تصور کر لو، کان هذا اللازم ثابت له، یہ لازم اس کے لیے ثابت ہو جائے گا، یہ یعنی جفت والا لازم اس کے لیے ثابت ہوگا۔ وإما لازم له بالنظر إلى وجوده الخارج، یا دوسری قسم پھر یہاں پر جو ہے یہ جو لازم ہوگا ملزوم کے ساتھ لازم پایا جائے گا لیکن خارج میں، لازم له کوئی چیز دوسری چیز کے یہاں پر لازم ہو اور عارض ہو بالنظر الى وجوده الخارجی، وجود خارجی کے اعتبار سے، ابھی ذہنی یا ذہنی کے اعتبار سے، فهذا القسم بالحقیقت قسمان، یہ قسم کی دو قسمیں آپ کو پھر بتا دیے، اس کی دو قسمیں بنتی ہے، حاصلان تو قسم حاصل ہوتے ہیں، فاقسام اللازم بهذا التقسیم ثلاثۃ، کہتے ہیں کہ اقسام اللازم کا اقسام اسی تقسیم سے بعد سے تین بن گئے ہیں، لازم الماہیت ایک کا زوجیت الاربعۃ، جیسے یہاں پر چار کے لیے یہاں پر زوجیت جفت کا ہونا، ولازم الوجود الخارجی کا احراق النار، وجود خارجی کا لازم یعنی خارج میں اس کا لازم ہو، جیسے کہ آگ کے لیے جلانا خارج میں ہے، ولازم الوجود الذہنی اور وجود ذہنی کے طور پر لازم ہو، کا کون حقیقت الانسان کلیتاً، جیسے ہم انسان کا حقیقت کلی ہونا ہے، اس نے مثال یہ دیا ہے کہ میں نے آپ کو مثال دیا تھا وہ عامہ کے لیے بصر کا، انسان کا حقیقت کلی، انسان ایک کلی ہے، انسان ایک کلی ہے اور ایک کلی کا ہونا خارج میں ہے، کلی مطلب اس کا پورا ایک افراد کے انسان ایک پورا مخلوق کی نام ہے، ایک بندے کا نام نہیں ہے، جوڑی چیز نہیں ایک ہی ہو، ہاں تو یہ خارج میں ہے، یہ تین قسمیں، اس کا مثال یہاں پر میں نے آخر میں کو دیا تھا اندھے کے لیے بصر کا تصور کرنا۔ فهذا القسم يسمى معقولا ثانيا ايضا، کہ اس قسم کا نام پر معقول ثانی کہا جاتا ہے اسی طرح۔ دوسری تقسیم پھر آئی